السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیل اقبال بھٹی اور گزشتہ کئی ماہ سے آپ مجھے یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھ رہے تھے۔ کچھ بے پناہ مصروفیت تھی آفس کے کام کی، اور برڈن جو تھا، ورک برڈن بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک ٹیمپو بلڈ نہیں ہو پا رہا تھا۔ لیکن اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ اب جو یوٹیوب چینل ہے یہ ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ اپنے ناظرین تک، عوام تک، دنیا بھر کی کوئی کسی بھی کونے میں موجود ہو وہاں تک معلومات پہنچانے میں، ان کی رہنمائی کرنے میں، اور کوئی بھی ایکسکلوسیو خبر ان تک شیئر کرنے کا ایک بہترین میڈیم ہے۔ تو اس کو اس کے اندر کنٹینیوٹی ہونی چاہیے اور اس کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اب کوشش ہے، مصمم ارادہ ہے کہ اس میں اب بریک نہ آئے اور ایک ہفتے میں 3-4 اچھی ویڈیوز لازمی کی جائے۔ تو اب اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کچھ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی۔ تو اسی سلسلے کے اندر میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ ایک اہم انفارمیشن شیئر کی جائے، جو کہ بنیادی طور کے اوپر لاہور میں 3 تاریخی مقامات سے متعلق ہے۔ جی ہاں، شالامار باغ، اس کے ساتھ نور جہاں کا محل، اور اس کے ساتھ ساتھ آصف جہاں کا جو مقبرہ۔ یہ 3 ایسے تاریخی مقامات ہیں جو کہ مغلیہ دور کے اندر تعمیر کیے گئے، لیکن کافی سالوں سے یہ وہاں پر ان کی جو دیکھ بھال تھی وہ مناسب طریقے سے نہ ہونے سے اور کافی وقت گزرنے کی وجہ سے، چونکہ یہ 17ویں صدی میں ان کی تعمیر ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد اس کی گزرتے وقتوں کے ساتھ ان کی حالت خراب ہوتی رہی۔ مختلف ادوار کے اندر ان کو مینٹین کیا گیا، لیکن گزشتہ کچھ سالوں سے اس کی جو ریپیئر اور مینٹیننس کی اشد ضرورت تھی۔ ایک بڑا چیلنج درپیش تھا پنجاب حکومت کو، اس لیے کہ یہ جو تینوں مقامات ہیں، شالامار باغ، اس کے ساتھ نور جہاں اور آصف جہاں کا مقبرہ، اس کے لیے جو پتھر استعمال کیے گئے تھے جو اس کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے تھے، اس کی بڑی کوشش کی گئی، تلاش کی گئی محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے کہ اس پتھر کو تلاش کیا جائے جو ان جگہوں پہ، ان مقامات کے اوپر استعمال ہوا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان سمیت ہمارے پڑوسی ملک کے علاوہ، بھارت کے علاوہ، دنیا کے کسی ملک سے یہ پتھر نہیں مل سکا۔ اسے کہتے ہیں جو سرخ مٹی کا پتھر، یہ بڑا یونیک پتھر ہے، اور اس دور کے اندر، اس مغلیہ دور کے اندر اس پتھر کا انتخاب کیا گیا، اور اس کے بعد مختلف ادوار کے اندر جب کبھی ضرورت پیش آئی تو وہاں سے اس پتھر کو لایا گیا۔ لیکن اب اس کی جو حالت تھی، بالخصوص یونیسکو نے بھی اس کو، یونیسکو کی بھی یہ سٹرکچر میں آ چکا ہے جہاں پر اس کو ایک تاریخی مقامات کا اس کو درجہ حاصل ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ پنجاب اس کو لک آفٹر کرتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی تزئین و آرائش بھی کرنی ہے، اس کی تعمیر نو بھی کرنی ہے، اس کو بہتر بنانا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے ہمیں وہی پتھر چاہیے جو اس دور میں استعمال ہوا تھا۔ بہت کوشش کی گئی، چونکہ بھارت سے آپ کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ فیصلہ ہوا ہے اگست 2019 سے کہ ہمارے بھارت کے ساتھ تجارتی روابط بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ اگرچہ کہ اب ریسنٹلی جیسا کہ ISPR کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی کہ DG ملٹری آپریشنز پاکستان اور انڈیا کے دونوں کی طرف سے رابطہ ہوا ہے، اور لائن آف کنٹرول کے اوپر، سیز فائر کے اوپر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنے کی بات چیت ہوئی ہے، تو یہ ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ لیکن جو آپ کو یاد ہوگا، جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام تر قوانین کو، اور اس کے بعد جو مقبوضہ کشمیر کی حیثیت تھی، اقوام متحدہ کی قرارداد تھی، اس کو سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے وہاں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے انہوں نے وہاں پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی، تو جس کے نتیجے میں اگست 2019 سے پاکستانی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا کہ بھارت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تجارتی روابط نہیں ہوں گے، نہ کچھ آئے گا بھارت سے، نہ یہاں پاکستان سے کچھ جائے گا۔ اگرچہ کہ ایک وقت کے دوران 2020 کی ہم بات کریں تو وزارت صحت نے ون ٹائم پرمیشن مانگی تھی کہ جو بنیادی ایسی انسانی جان بچانے والی ادویات ہیں وہ بھارت سے امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، چونکہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، تو وہ ادویات امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس اجازت کو مس یوز کیا گیا، انکوائری ہوئی، اس انکوائری رپورٹ کو دبا دیا گیا۔ اینی ہو، اب محکمہ آثار قدیمہ پنجاب نے بھی اسی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا کہ ان تینوں مقامات کو ہم نے محفوظ بنانا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ بھارت کی جو علاقے راجستھان کا جو یہ سرخ مٹی کا پتھر ہے وہاں سے امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ 4983 کیوبک فٹ یہ پتھر درکار ہے، اور اگر یہ پتھر نہیں آئے گا تو ان تینوں مقامات کو محفوظ بنانے کا جو پروسیس جاری ہے، جو پروجیکٹ جاری ہے، وہ مکمل نہیں ہو سکے گا۔
لہٰذا پنجاب حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت سے رجوع کیا گیا اور وفاقی حکومت نے ان کے وزارت تجارت نے سارے معاملے کا جائزہ لیا اور پتہ چلا کہ اس مقصد کے لیے لازمی ہے کہ امپورٹ پالیسی آرڈر کو ریویو کرنا پڑے گا، اس کو حکومت کو ریلیکس کرنا پڑے گا اس مقصد کے لیے۔ اگرچہ کہ پنجاب حکومت نے اس لوکل کانٹریکٹر کو نامینیٹ کر دیا جو بھارت کے علاقے راجستھان سے سرخ مٹی کے پتھر کو امپورٹ کرے گا، لیکن اس کو وفاقی حکومت کی اپروول چاہیے۔ امپورٹ پالیسی آرڈر جس کے تحت پابندی عائد ہے وہ ریلیکس ہونا چاہیے تاکہ یہ پتھر درآمد کیا جا سکے۔ معاملہ وفاقی کابینہ تک پہنچا، وہاں ڈیبیٹ ہوئی، اپروول نہ ہو سکی۔ 2 فروری کو یہ معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ پنجاب حکومت نے پش کیا کہ یہ تینوں تاریخی مقامات ہیں، یونیسکو اس کو آبزرو کرتا ہے، ہمیں اس کو محفوظ بنانے کے لیے یہ پتھر لازمی راجستھان بھارت سے منگوانے پڑیں گے، لہٰذا آپ اس میں جو متعلقہ پابندی ہے، متعلقہ جو اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے متعلقہ پالیسی امپورٹ پالیسی آرڈر کے ذریعے سے اس کو ریلیکس کیا جائے۔ الٹیمیٹلی اب وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ کی درخواست پر امپورٹ پالیسی آرڈر میں ترمیم کرنے کی اجازت دی ہے۔ ریلیکس کر دیا گیا کہ راجستھان کے علاقے سے سرخ مٹی کا پتھر 4983 کیوبک فٹ امپورٹ کر لیا جائے۔ تو اس حوالے سے ان تینوں مقامات کو محفوظ بنانے کے لیے اقدام کیا جائے گا۔ شالامار باغ جس کو 17ویں صدی میں بنایا گیا تھا، کشمیر گارڈن سے انسپائر ہوئے تھے اس وقت کے جو مغل بادشاہ تھے شاہ جہاں، تو اس کی بیس کے اوپر یہاں بنایا گیا تھا جہاں پر وہ اپنے مہمانوں کو مدعو کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے لیے بھی اس کو کھولا جاتا تھا۔ ایک حسین امتزاج تھا قدرت کا، باغات کے ذریعے، پھولوں کے ذریعے اور لوگوں کی چہل پہل سے وہاں پر ایک رونق رہتی تھی۔ تو الٹیمیٹلی وہاں پر اس کو محفوظ بنانے کا فیصلہ ہوا، بنے گا۔ اس کے بعد نور جہاں جن کا نام مہر النساء تھا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ داستان ہے۔ بڑا کام کیا انہوں نے مغلیہ سلطنت کے لیے اور ٹریڈ کے حوالے سے، اور جو ان کی جنگی اسٹریٹجیز تھیں اس کے اندر بڑا ان کا لیڈنگ رول رہتا تھا مغل خاندان کے اندر۔ پھر ان کی شادی بھی ہوئی اور بڑے وہ ان سے انسپائر تھے۔ اور آصف جاہ وہ ان کے بھائی تھے، وہ ایک واریر بھی تھے، ان کے فورس کے کمانڈر بھی تھے، بعد میں ان کو گورنر بنایا گیا لاہور کا۔ الٹیمیٹلی وہ سکھوں کے خلاف لڑتے ہوئے جاں بحق ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ 3 تاریخی مقامات ہیں جن کو محفوظ بنانے کے لیے پنجاب حکومت کی درخواست کے اوپر وفاقی حکومت نے بھارت کے علاقے راجستھان سے سرخ مٹی کا پتھر امپورٹ کرنے کے لیے اجازت دی ہے۔ نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ جو متعلقہ پابندی عائد کی گئی تھی اگست 2019 کے بعد، اس پابندی کو بھی ریلیکس کر دیا گیا ہے۔ ایک یہ معلومات آپ تک پہنچانی تھی، آپ سے رابطہ رہے گا۔ اب انشاءاللہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔